الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت طهرة المؤمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشي فلس आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान
آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آدھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصل وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، پر اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ رہا ہوں۔ میرے قریب سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر محترم، مداح رسول و صحابہ کرام و اہل بیت عظام، جناب حضرت صوفی عبد المجید صاحب خدامی رحمت اللہ علیہ سارے کو چاہتا انہوں دی دینی حوالے نال خدمات کو سراہن واسطے اور انہوں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے اج دا یہ پروگرام منعقد کیتا گیا۔ میرے تو پہلے تہاڈے علاقے دے مائے راز خطیب حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب نے خدامی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرینے ہوئے دسے کہ وہ وضو کر کے تے اللہ دی نماز ادا کرن دا ارادہ کیتی بیٹھے ہیں۔
سیدہ فرمان سننے پہ ہم کہ فیما تموتون و فیما تحشرون. میرے آقا نے فرمایا کہ جائے حال دے اندر تسا فوت ہو سو اسے حال دے اندر دہاڑے قیامت دے اللہ دے حضور کھڑے کیتے ویسو. تو یہ دعا کیتی کرو کہ مالک لم یزل چنگی اچھی تے نیکا والی موت نصیب فرما. موت نعوذ باللہ کوئی بری شے نہیں. اور نہ ہی موت کو برا سمجھو یا مکروہ سمجھو نہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن. موت مومن واسطے ایک تحفہ ہے. اگر تحفہ نہ ہو گیا جڑے لوگ نماز پڑھتے فوت تھینن قرآن پڑھتے فوت تھینن اللہ اللہ ذکر اللہ کرینے فوت تھینن سارے لوگ تعریفاں کریندن یار کہ جی سونی موت آئیے کہ جی اچھی موت آئیے کہ جی پیاری موت آئیے کہ جی چنگی موت آئیے. یہ آدھے ہو نہیں آدھے ٹھیک ہے نا جی. تو موت بری چیز نہیں. موت تحفہ مومن دا. کیوں؟ صحیح نے فرمایا الموت جسر ایک پل لے جویں دریا دا پل کراس کر کے تساں اپنی اگلی منزل کو پہنچ دیو. فرمایا اے او پل لے جے کو کراس کر کے اللہ تے او دے حبیب دے نال تہاڈی ملاقات ہو دی ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی سبق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابین جب موت دا وقت آئے جناب بلال دا چہرہ حشاشیت و بشاشیت نال کھل اٹھ دے رونگٹے کھڑے ہیں جسم دے وال کھڑے ہیں. صحابہ دن بلال یار یہ کیا تیرے تے موت تاری ہومن والی ہے موت دے اثرات ظاہر ہیں تو ایسا خوش. بلال حدن کیوں نہ خوش تھی وہاں سنلقی غدن محمد و اصحاب. کل میں اپنے پاک پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں دے صحابہ نال ملاقات کرے سن یاراں نال بہاراں ہونیاں. میری جو ملاقات کل آقا نال ہونی ہے میں کیوں نہ خوش تھی ہوں. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں افسوس ضرور تھی دے افسوس ضرور ہو دے غم ضرور ہو دے جدائی ضرور ہو دیے لیکن میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غم میری شریعت دے اندر جائز ہے ان دی لیمٹ ہے کہ 3 دن تو زیادہ نہیں 3 دن تو زیادہ نہیں ماں سوائے اس عورت دے جنہ خامد فوت تھی ونجے وہ عدت اجباہوے تے 4 مہینے 10 دن وہ سوک کرے یعنی خوشبو نہ لاوے سین سرما نہ کرے نوے کپڑے نہ پاوے اس کو اجازت ہے ورنہ اس دے ماں سوا میرے آقا نے فرمایا کہ غم مناونا کتنے دن بولو
ہنجو آمنا رونا یہ غیر اختیاری شے ہے. یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری. مولانا جی میں تو بولے سینے بہن میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی ہے اور سارا کی دائے میرے آقا کول دی جھولی کول وڈی جھولی کوئی نہیں ہے کائنات دی اندر. میرے آقا دا لخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم دنیا تو رخصت ہو دل اسرائیل نے آکے میرے آقا دے بیٹے کی روح قبض کی تیئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹے دا چہرہ ڈٹھے سائیں دے اکھائیں چوں حجوہ دی برسات لگیے. میرے آقا رو دے بیٹھے صحابہ آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو صبر دی تلقین فرق دے ہو. آپ رو دے بیٹھے ہو میرے سنگ نے فرمایا یہ ہنجو آونا یہ رحمت ہے یہ فطری چیز ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے. ہنجو ممنوع نہیں ہے. ممنوع یہ ہے کہ ہائے وائے کرے دھاڑ فریاد کرے آہو فغان کرے منہ تے تماچے مارے غریبان چاک کرے. فرمایا جڑا بندہ اپنی میت دے ہوتے غریبان چاک کرے ہائے وائے کرے دھاڑ فریاد کرے لوڑ لوڑ کرے. میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا فلیس منا. جڑا بندہ بوقت مصیبت اپنے منہ تے تماچے مارے ہائے ہائے کرے دھاڑ فریاد کرے غریبان چاک کرے وہ بندہ میں محمد دنال کوئی تعلق نہیں رکھدا. فلیس منا فلیس منا فلیس منا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم جائزے غم جائزے ہنجو آمنا جائزے آہو فغام نہیں کرنی چاہیے دی. اسرائیل کو کوسنے لائنے بڑے چاہیے دے. اے نہیں آخرا چاہیے دا کہ جناب اجل تے وقت ہی پورا نہیں ہویا میں گھول گھتا اسرائیل کو اجل تے ٹائم ہی پورا نہیں ہویا. اخبارات دے اندر پڑھ دیں آئے کہ فلان شخص کی بے وقت موت نے ہمیں افسردہ کر دیا فلان شخصیت کی بے ٹائم موت نے ہمیں غمزدہ کر دیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ٹائم مقرر کرنے والا وقت مقرر کرنے والا کون ہے؟ زور بولو کون ہے؟ اللہ. حدیث پاک دے ناران دے میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا اے لوگوں موت دے بارے دے اندر میرے اللہ نے ترائے چیزاں مقرر کر چھوڑیاں. ترائے چیزاں توجہ میری طرف راوے ترائے چیزاں مقرر موت دا وقت مقرر یعنی ٹائم مقرر موت دی جگہ مقرر تے موت دی وجہ مقرر. وجہ کیڑی نال موت آونی ہے اے بھی مقرر ہے. جگہ کیڑی تے موت آونی ہے اے بھی مقرر تے کیڑے ٹائم کیڑے وقت دے اندر موت آونی ہے اے بھی ضرور بولو مقرر. ان دے اندر کسی دا وسط کہہ دا اختیار بولو نہیں چلنا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ولی اللہ میرے آقا نال محبت کرنے والے اتنا محبت شاید کائنات دی اندر صحبت بات کہہ کی تھی اسی لوگوں اے او شخصیت جنے موت دی انتظار دے اندر
مدینہ منورہ وچ 70 سال گزار چھوڑے. کتنے؟ 70 سال. اور معمول یہ کہ ہر وقت نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز رہتی ہے. اپنے گھر وچوں شہر وچوں تمنا اے لے کے آئے ہن کہ میں جرلے مراں میری نگاہاں حضور دے روضے تے ٹکی ہوئی. عقیدہ حیات نبی زندہ باد، عقیدہ حیات نبی زندہ باد، خلافت راشدہ. اور حالانکہ تقاضے واسطے وینن، قضاء حاجت واسطے وینن، مدینہ شہر تو 5 میل 6 میل دور ون کے تقاضا کریں. واپسیاں دوڑ دیا ہویا بھج دیا ہویا ڈھانگن پونن. 70 سال دبوڑا شاگرد عرض کریں حضرت دوڑ دے کیوں بھج دے کیوں آرام نہ لے کرو. فرمائیں میری تمنا میری منشا ہے جب روح پرواز کرے نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز ہوئے. مبادہ رستے دی اندر کتھائی فوتو بنیا وقت بتانیں گے تول یہ تمنا پوری نہ تھی سی. لکھے نے کتابوں دے اندر اسے انتظار دے اندر مدینہ شریف قیام پذیرن. ایک دن خواب دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئے. سائیں کو عرض کریں دن آقا 70 سال ہو گئے اس انتظار دے اندر دل کریں دے حج کر رہا دل کریں دے بیت اللہ دی زیارت کر رہا دل کریں دے عمرے دی ادائیگی ہو بنیا. لیکن آقا ول درداں بتا رستے موت آوے تے اے تمنا پوری نہ تھی وے. آقا مہربانی کرو چاہ میں کو آج یا گال نہ سوچا میری موت دا وقت کیڑے ویلے ہے ٹائم کیڑے ویلے ہے میں کیڑے ویلے فوت تھی سا. یہ ٹائم نہ سوچا تاکہ اگر میرے کول کچھ مہلت ہے تو میں حج بیت اللہ کر رہا ہوں یا عمرہ ادا کر رہا ہوں. میرے آقا نے جب گل سنیے معاملہ خوف دائے سین تبسم فرمائے جو ہی تبسم فرمائے میرے آقا نے ایویں 5 انگلی دا اشارہ فرمائے 5 انگلی دا اشارہ انہوں سائن اشارہ فرمائے. انہوں امام مالک دی آنکھ کھل گئی ہے جاگ پیر مسترف دل پریشان حیران. اللہ ماجرہ معاملہ معمہ سمجھیچ نہیں آنگا. آقا نے 5 انگلی دا اشارہ کیتے آیا 5 انگلی تو مراد 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے 5 دن 5 گھنٹے 5 منٹ پتہ نہیں کیا مراد. میری گل توجہ نہ سن لے. صبح ہوئی بیدار ہوئیں خواب دی تعبیر پوچھن واسطے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تہانوں پتہ نہیں اس دے کولوں پوچھو جڑا جاندا ہے. ٹھیک ہے نا. اساں تو ہر مولوی دعوے دار ایویں تلی واٹوی جو گل آئی گھڑ کے سنا دیتی. غلط عرض کر رہے ایویں نہ ہو. خواب دی تعبیر پوچھن واسطے شاگرد کو عرض کی فرمائے نے جاؤ تعبیر پوچھ کے آؤ اور خیال کرائے میرا نام نہیں کھلنا میرا نام نہیں دسنا تاکہ ریاکاری بولو نا ریاکاری نہ ہوئے دکھلاوا نہ ہوئے. اصل لوگ کیا کریں گے حدیث پاکی جانے ریاکاری دکھلاوا نیکیاں کو ایویں کھاوے دے جیویں بلدی بھا دے ہوتے پانی سٹ چھوڑو وہ بجھویں دیئے. فرمایا ایویں نیکی کیتی وے تو اون دے بعد اعلان کیتے وے
ایک کلن تے سمجھنے ہیں نا دے دیں تسبیح ہاتھ وچ پا کے تے کوئی چودھری سے بڑے ودے ہوندے او یار اے انہیں کری نا او فلانے دے گالے کولو او فلانے نو این آکھڑا ہے بھئی تاکہ بندے دیکھیں جو حضرت کو میں ودا تے میں تسبیح بھی ناراض نہ تھی بھائی جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے شاگرد نے ان کے پوچھے خواب دی تعبیر انہاں پوچھے مدینے دی اندر اے خواب کہیں ڈٹھے انہاں کے میرے استاذ منع کیتے نہ دسائے انہاں فرمایا میں اندازہ کرنا علم غیب تے میرے اللہ دے گولے مدینہ طیبہ دے اندر اگر ایسی ہستیاں تے امام مالک دیئے امام مالک کو آکھو سائندہ یہ پنج جملوں دا اشارہ فرماونا اس تو مراد نہ 5 سال نہ 5 مہینے نہ 5 ہفتے نہ 5 دن نہ 5 گھنٹے نہ 5 منٹ بلکہ میرے آقا نے جو اشارہ فرمائے یہ قرآن پاک دی اس آیت دی طرف فرمائے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 21واں سپارہ اللہ فرماتے پر ان اللہ پکی بات ہے یقینی بات ہے پختہ بات ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عنده علم الساعہ قیامت دا علم او خدا کو ہے اللہ دے ماں سوا پیا کہہ کو بولو نہیں ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کرن آنی ہے اللہ کو پتہ ہے کہ اور کو پتہ نہیں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مدد رحم دے اندر مذکر یا مؤنث اللہ کو پتہ ہے کہ اور کو پتہ نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نفس ماذا تکسب غدا کہ کل کیا ہونے کل کیا تھیمنے اللہ کو پتہ ہے کسے کو پتہ نہیں وما تدری نفس بأي ارض تموت تے کہہ بندے نے کیڑی جگہ تے کیڑے مقام تے کیڑے وقت فوت ہونے کسے نو پتہ نہیں کہ کو پتہ ہے فرمائے ان اللہ علیم خبیر سبحان کون جان دے زور بولو اللہ کون جان دے کتنے پروگرام ہن خدامی صاحب دے ذہن دے اندر کتنے نقشے لکھے حسن لیکن اللہ دا قرآن دے حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون الساعة جلے مقررہ وقت مقررہ گھڑیاں دیئے ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ حدیث پاک دے اندر آنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے کول حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے پیارے موت کو نزدیک سمجھ دے یا دور صحابہ عرض کی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک سمجھ دے کتنے نزدیک آقا ظہر پڑھن آئے بیٹھے ہیں پتہ نہیں اللہ اصرف ویلے آمن دی توفیق دے سی یا نہ دے سی صحیح فرمایا اچھا اتنا دور سمجھ گئے ہوئے اتنا دور آقا تو سب فرماؤ صحیح نے فرمایا میں محمد موت کو اتنا نزدیک سمجھتا کہ میں نماز سے آیا
اللہ اکبر آکھ کے قیام کیتے، رکوع کیتے، سجدہ کیتے، اتحیات تے بیٹھا، میں سجے سلام پھیرم، پتہ نہیں میرا اللہ کھبے پاسے پھیرن دی مہلت دیسی یا کوئی نہ، اتنا قریب موت، اتنا نزدیک موت۔ ایسا کریں خیال کی بولو، سوچے فکر کی تھی جی بھائی، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے، کتنا وقت ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، آئے ہوئے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بچہ پیدا ہوئے دائیا نے صاف کیتے، ابا دے مولی صاحب کو سبو کندے اندر ازان لے میں، بزرگ کو سبو، دادے کو سبو، چاچے کو سبو، کندے اندر آزان جب آونجے وقت آزان تے نماز دے درمیان کتنا وقفہ، کہ مسجدی چ 15 منٹ، کہ مسجد دے اندر 10 منٹ، اتنا ہی وقفہ دیتا میں دے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر اس تو بعد نماز، یہ نہیں سارے کرنا دے اندر آزان آ چکی ہے، آزان آ چکی ہے، تو سادے مولی صاحب اتنا وقفہ، ایتے بندے دی عمر 50 سال ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، 70 ہو گئی ہے، 90 ہو گئی ہے، 100 ہو گئی ہے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء دی موجودگی دی اتنارادہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر جو روز محشر دا احوال بیان کیتے، فرمایا یومئذ 50,000 سنہ، قیامت دی ہنگانی مار 50,000 سال دی ہو گئی ہے، 50,000 سال دی، اور حساب دانا حساب کیتے